السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے ہاں جو کنسرن ہوتے ہیں ہمارے نماز کے بارے میں، اور جن کو ہم نے بڑا ایشو بنا کے پیش کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ اونچی آمین اور آہستہ آمین کہنا، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، دل کی سائڈ پہ باندھنے ہیں، ناف کے اوپر رکھنے ہیں، نیچے چھوڑنے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ کنسرن اور ایشو ہیں نماز کے، اور ان کی وجہ سے ہم بہت فتوے جاری کرتے ہیں، بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نماز کے کنسرنز کیا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو کنسرن سمجھا ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جو ہے نا وہ سنتیں ہیں، جس میں ورائٹی ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی آپ سے ثابت ہے اور نہ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اونچی آمین کہو تو بھی نماز صحیح ہے، آہستہ کہو تو بھی صحیح ہے۔ آپ چھاتی پہ ہاتھ باندھیں، آپ دل کی سائڈ پہ ہاتھ باندھیں، آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں، آپ ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھیں، آپ بازو پہ بازو رکھیں، ہاتھ چھوڑ دیں، امام مالک کے نزدیک یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ تو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتے ہیں، یہ ورائٹی ہے، یہ نماز کے کنسرن اور ایشو نہیں ہے۔ نماز کے اصل کنسرن کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع صحیح کر رہا ہے، نہ قیام صحیح کر رہا ہے، نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے، نہ سجدے کے درمیان میں صحیح بیٹھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز جب ختم کی، فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر پڑھی، پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر اس نے پڑھی، تو اس نے کہا جی مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی پیٹھ کو، کمر کو سیدھا نہیں کیا رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو آرام سے سکون کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ رکوع کرو، پھر کھڑے ہو، پھر سجدہ کرو، ان کے درمیان بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا ایک دن کہ وہ کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی، اس کی باڈی میں بھی خشوع آ جاتا۔ تو گویا اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کی باڈی میں بھی خشوع نہیں ہے۔ تو آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کنسرن یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہونا لازمی چیز ہے، کہ آپ فوکس کریں، آپ کا دل اور دماغ حاضر ہو، آپ ہمبل ہوں اللہ کے سامنے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے دل میں یہ تصور اور کانسیپٹ ہو کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ سب مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، تو میں آج ان سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو دل کے اندر خشوع ہو، اور جب تک یہ خشوع نہیں ہوگا تو اس وقت تک نماز جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے ایشو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ گیپ جو ہے نا صفوں کے اندر جب بناتے ہو تو گیپ نہ چھوڑا کرو، اگر تم گیپ چھوڑو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں گیپ پیدا کر دیں گے۔ دیکھیں آپ رزلٹ دیکھیں، کانسیکوینسز دیکھیں کیا ہے۔ اگر تم صفیں صحیح نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر گیپ پیدا کر دیں گے اور آپس میں تفریق اور جدائیاں ڈال دیں گے، نفرتیں پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ایشو ہیں، کنسرن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نماز کے اندر۔ جو ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ ریئل کنسرن نہیں ہے۔ نماز کو ایسے پڑھو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا سکھایا ہے، اور باقی جو جن چیزوں کے اندر ورائٹی ہے اور ساری چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، تو وہ حسن ہے نماز کا، اور وہ نماز کی بیوٹی ہیں، اور نماز کا ویک اپ ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خشوع ہونا چاہیے، آرام سکون سے نماز پڑھیں، صفیں درست ہوں، تو یہ اصل میں نماز کی کنسرن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔